السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج بھی میں آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹڈ ہی کچھ چیزیں بتاؤں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لائق کے ہو گئے کاروبار سنبھالنے کے تو آپ نے جس پیشے کو اختیار کیا وہ پیشہ سوداگری اور تجارت کا تھا۔ قریش کے شریفوں کا سب سے باعزت پیشہ سوداگری اور تجارت تھا۔ آج کا میرا ٹاپک یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاروبار کو کیسے سنبھالا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتی ہوں۔ قریش کے شریفوں کا سب سے باعزت پیشہ سوداگری اور تجارت تھا۔ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار سنبھالنے کے لائق ہوئے تو اسی پیشے کو اختیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی، سچائی اور اچھے برتاؤ کی شہرت تھی، اس لیے اس پیشے میں کامیابی کی راہ آپ کے لیے بہت جلد کھل گئی۔ ہر معاملے میں سچا وعدہ فرماتے اور جو وعدہ کرتے اس کو پورا ہی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے ایک ساتھی عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمانے میں خرید و فروخت کا ایک معاملہ کیا۔ بات کچھ طے ہو چکی تھی اور کچھ ادھوری رہ گئی تھی۔ میں نے وعدہ کیا کہ پھر آ کر بات پوری کر لیتا ہوں، یہ کہہ کر چلا گیا۔ 3 دن کے بعد مجھے اپنا وعدہ یاد آیا، دوڑ کر آیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھے میرے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر میری اس حرکت سے ذرا بھی بل تک نہیں آیا۔ نرمی کے ساتھ اتنا ہی کہا کہ تم نے مجھے بڑی زحمت دی۔ سوچئے 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا۔ 3 دن سے یہیں بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 دن سے یہی بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تجارت کے کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معاملہ ہمیشہ صاف رکھتے تھے۔ سائب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری تجارت میں شریک تھے مگر ہمیشہ معاملہ صاف رکھا، نہ کبھی جھگڑا کرتے نہ کبھی لیپ پوت کرتے۔ آپ کے کاروبار کے ایک اور ساتھی، ان کا نام ابو بکر رضی اللہ عنہ تھا، وہ بھی مکہ ہی میں قریش کے ایک سوداگر تھے۔ وہ کبھی کبھی سفر میں آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ قریش کے لوگ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش معاملگی، دیانتداری اور ایمانداری پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ بے تامل اپنا سرمایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیتے تھے۔ بہت سے لوگ اپنا روپیہ پیسہ آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے اور آپ کو امین یعنی کہ امانت والا کہتے تھے۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار سے ریلیٹڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ